ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل کی آیت نمبر 84 سے آنورڈ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن یعنی قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ گواہ امت کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دینے والا ہوگا، اور وہ وقت کا پیغمبر ہوگا علیہ السلام۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا، اس کے بعد پھر کافروں کو کسی طریقے سے کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی اپنا عذر پیش کر سکیں، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو توبہ کی مہلت دی جائے گی، نہ ان سے توبہ ڈیمانڈ کی جائے گی۔ یہ مضمون انشاءاللہ اسی آیت سورت کی آیت نمبر 89 میں مزید کھل کر آئے گا، اس وقت میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا۔ ابھی اس سے اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جو کہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی فاسق و فاجر اور گناہگار لوگ، اللہ کے دشمن، جب قیامت والے دن وہ عذاب آخرت کو دیکھ لیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو اس دن نہ تو ان سے وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ یعنی جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں شرک کے بارے میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، سورۃ النساء میں 2 دفعہ آیا، آیت نمبر 48 میں بھی، آیت نمبر 116 میں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو قیامت والے دن شرک معاف نہیں ہوگا، لیکن دنیا کی زندگی میں اگر کسی نے شرک سے بھی توبہ کر لی تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اگر کوئی دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے۔ اب یہ آخرت کا ذکر ہے کہ وہاں نہ تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی کہ بھائی ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کچھ اور نیکیاں کر لیں، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 86 میں بڑا اہم ترین مضمون ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور خصوصاً آج کل ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں جس لیول کی گمراہی پھیل چکی ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر کے اندر، اس حوالے سے یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 86 اور 87 بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ مضمون قرآن پاک میں 3-4 جگہ پر آیا ہے۔ ان میں سے 2 مقامات بڑے اہم ہیں، ایک یہ مقام ہے اور ایک کراس ریفرنس کے طور پر اسی کے کانٹیکسٹ میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب وہ لوگ جو کہ شرک کرنے والے ہیں دیکھیں گے، شُرَكَاءَهُمْ، ان شریکوں کو جن کو دنیا میں وہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرایا کرتے تھے، جن ہستیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ زبردستی چھڑا لیں گی، جب ان ہستیوں کو وہ قیامت والے دن دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی امید کا محور تو وہی ہستیاں تھیں، تو وہ اپنے رب کے حضور کہیں گے بڑے فخر کے ساتھ کہ جناب ہمیں اب کوئی پکڑ نہیں سکتا، یہ آ گئی ہیں ہماری ہستیاں۔ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، اے رب ہمارے یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جنہیں ہم نے تیرے سوا شریک ٹھہرایا ہوا تھا اور ہم ان کو پکارا کرتے تھے۔ کننا ندعو، ان کو پکارا کرتے تھے۔ اب بڑی بےایمانی کرتے ہیں بعض ترجمہ کرنے والے، وہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو پوجا کرتے تھے، تاکہ فوراً کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ جب کوئی پیش کرے کہ بھائی آپ جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں پکارتے ہیں، تو وہ کہیں گے جناب ہم ان کو پوجتے تو نہیں ہیں، صرف پکارتے ہیں۔ تو ترجمہ ہی چینج کر دیا، حالانکہ یہ بالکل سمپل عربی جاننے والا شخص بھی جانتا ہے، الدعا جو ہے عربی میں پکارنے کو کہتے ہیں، یہ اسی سے سیکھا ہے، ندعو، ہم پکارا کرتے تھے۔ عبادت کی بات ہی نہیں ہو رہی، پکارنے کی ہو رہی ہے۔ من دونک، تیرے سوا، فالقوا الیہم القول،
انکم لکاذبون، تو وہ ہستیاں جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ ہستیاں تھیں جنہیں ہم تیرے مقابلے پر دنیا میں پکارا کرتے تھے، ان سے ہمارا عقیدہ وابستہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ ہستیاں پیش کر رہے ہوں گے، اور اتنے میں فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ ہستیاں خود بول پڑیں گی جواب دیتے ہوئے کہ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ کیا بول رہے ہو؟ کہ ہم کوئی اللہ کے مد مقابل تو ہے ہی نہیں تھے، اور اگر تم نے دنیا میں پکارا بھی تھا تو ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم پہ جھوٹے بہتان مت لگاؤ، ہمارے بارے میں ایسا عقیدہ تم نے کیوں پروپیگیٹ کیا۔ اس کے ثبوت میں انشاءاللہ میں کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں 3 آیات بھی بتاؤں گا، پہلے ان آیات کو مکمل کر لیں۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور پیش کر دیں گے بارگاہ الہی میں وہ لوگ اس دن اپنی عاجزی، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے جس کو کہتے ہیں نا ہوائیاں اڑ جائیں گی، ان سے ہر وہ چیز جاتی رہے گی جو دنیا میں وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور یہ کفر یہ آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والا کفر نہ سمجھیے گا، قرآن حکیم میں کفر سے مراد ہے انکار کرنے والا، چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی کافر ہو، جو انکار کر دے اپنے عقیدے میں یا اپنے عمل میں، وہ کفر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، انکار کر دینے والا۔ تو جن لوگوں نے انکار کیا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکا، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، تو ہم ان کا عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے، بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، اس چیز کے بدلے میں جو دنیا میں وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان 3 آیات کے اندر، آیت نمبر 86، 87 اور 88 سورۃ النحل کی، وہ مضمون کھل کر آ گیا کہ جن ہستیوں کے بارے میں لوگوں نے خود سے چیزیں پروپیگیٹ کر دی تھیں دنیا کی زندگی کے اندر، اور ان کو وہ پکارا کرتے تھے، خواہ وہ کسی بھی عقیدے سے پکارتے تھے۔ یہاں پکارنے کا ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ معبود سمجھ کے یا غیر معبود سمجھ کے، کسی بھی معنی میں ہم پکارا کرتے تھے، اور پکارنے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ہماری مدد کریں۔ ایک تو صرف پکارنا ہے نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب تم یہ پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سارا تشہد، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ تو ہم جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا رسول اللہ ایک ہی معنی ہے، کوئی معنی میں فرق نہیں۔ عربی میں یا کا صیغہ بھی پکارنے کے لیے ہوتا ہے، ایھا کا بھی، لیکن ہم مدد کے لیے نہیں پکار رہے ہوتے، بلکہ خطاب کر کے سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر رسول پہ جا کے صحابہ اکرام علیہم رضوان یہی درود پڑھا کرتے تھے۔ الموطا امام مالک کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور سنن الکبری البیہقی کے اندر، اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ کا تو مجھے نمبر بھی یاد ہے 11793 نمبر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے، سفر پر جاتے ہوئے یا سفر سے واپسی پر روضہ شریف پر حاضری دیتے، مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھنے کے بعد، اور پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور سیدنا عمر کی قبر کے سامنے السلام علیکہ یا عمر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیکہ یا ابتا، میرے باپ تجھ پر سلام ہو۔ تو پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے پکارنا مشکل کشائی کے لیے یا عبادت کے طور پر۔ اس کیٹیگری کے اندر جو کوئی کسی کو پکارتا ہے، اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ بالکل اس چیز کے خلاف ہے جس کا عہد ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ پکارنے کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اور وہ جب پکار رہا ہوتا ہے شخص، وہ اس کو پکارا جاتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے برائی بھی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں اگلوں کا دنیا پہ خلیفہ کرتا ہے، تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تم مرو گے، تمہاری اولاد، یہ سب کا سب سلسلہ کون چلا رہا ہے؟
اللہ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بڑے کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں بالکل واضح آیا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بتاؤ تو کہ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے فریاد کرنے والے شخص کی فریاد کو سنتا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر کہا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تو قرآن کی اس آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کے تحت بالکل کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو جب پکارا جائے گا اس نیت سے کہ وہ میری مدد کرے، تو گویا اسے الہ بنانے کے ہی مترادف ہے، کیونکہ ساتھ ہی اللہ نے کہا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی یہ الہ کی کوالٹی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اسے پکارا جائے۔ پھر جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے، دعا کرنا ہی عبادت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایاک نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے دعا تجھ سے کرتے ہیں اللہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور دعا میں بھی تجھی کو پکارتے ہیں۔ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اختیار ہو تب بھی دعا میں ان کو پکارنا یہ سیدنا علی کو اللہ کے مترادف ٹھہرانے کے برابر ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ اختیار ہے یا نہیں، اختیار ہو تب بھی نہیں پکار سکتے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن ہم فرشتوں کو تو نہیں کہہ سکتے کہ بارش برساؤ کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ نہ سلام پہنچانے کا کہہ سکتے ہیں نہ کسی اور کام کا۔ فرشتوں کو کوئی ڈیوٹی ہم اسائن نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے، فرشتوں کے ذریعے کروائے، ہواؤں کے ذریعے کروائے، جنات کے ذریعے کروائے، کسی کے ذریعے کروائے، ہم اللہ کو پکاریں گے۔ تو وہ جو میں حدیث سنن نسائی، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی میں نے حدیث بیان کی الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، پکارنا ہی تو عبادت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، پھر ساتھ ہی آپ نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 بھی تلاوت فرمائی۔ یعنی آپ کی یہ سنت ہے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کو پیش کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن، جسے سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 60 تلاوت کی۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں۔ ذکر کیا دعا کا اور ساتھ ہی عبادت کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے، مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان کو میں عنقریب ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔ اور پھر اس میں کوئی پروٹوکول بھی نہیں، ہر شخص اللہ تعالیٰ کو خود پکار سکتا ہے، کوئی اس کے لیے یہ دنیا کی جو مثالیں دیتے ہیں شرم کرنی چاہیے لوگوں کو۔ لوگ کہتے ہیں جی جناب وزیر اعظم تک آپ پہنچ نہیں سکتے، پہلے کونسلر تک پہنچیں گے، پھر ایم این اے تک پہنچیں گے، پھر فلاں تک، فلاں 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 فلاں، پھر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تک پہنچیں گے۔ او بھائی میرے، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ایک ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی پروٹوکول رکھا ہی نہیں ہے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں کیٹیگوریکل مینشن کر رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، تمہارے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وسوسے ختم کر دی، کوئی کونسلر دی، کسی ایم این اے ایم پی اے دی بھائی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانا کریں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، اللہ سے محبت کریں، اس کی اطاعت کریں، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑا ایمفسائز کیا۔ بال اس میں ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے 8 صفحوں کا، دعا صرف اللہ ہی سے، اہل سنت پاک.com کے اوپر۔ اور پھر اسی لیکچر مسئلہ نمبر 3 کی ہی ایکسٹینشن ہے، مسئلہ نمبر 43،
وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. بہرحال یہاں پر میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ 3 آیات کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ہی جگہ سے. سورۃ الاحقاف نکال لیجئے، پارہ نمبر 26 کا پہلا صفحہ، پارہ نمبر 26 کا پہلا صفحہ. آپ کے یہ بلو قرآن پاک جو ہے اس پہ صفحہ نمبر ہے 503. سورۃ الاحقاف سٹارٹ ہی یہیں سے ہو رہی ہے، پارہ نمبر 26 بھی اور سورۃ الاحقاف صفحہ نمبر 503، یہ بلو والے قرآن پاک کے اندر. اس کی آیت نمبر شروع سے ہی شروع کر لیتے ہیں، یہ معاملہ کلیئر ہو جائے. یہ جو ٹاپک ڈسکس ہوا ابھی سورۃ النحل کی آیت نمبر 86، 87 اور 88 میں کہ قیامت والے دن جن ہستیوں کو دنیا میں لوگ پکارا کرتے تھے وہ ہستیاں خود ہی کہہ دیں گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جھوٹ بولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں پکارا کرتے تھے، مراد یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی، اگر یہ پکارتے بھی تھے تو ہمارے علم میں نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب کوئی چیز میرے بارے میں کوئی پروپیگیٹ کرے گا کہ جی یہ تو میں تو یہ کہوں گا بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. تو یہاں پر وہ مضمون اب کھلے گا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہوں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور وہ ان سے اعلان برات کر دیں گی وہ ہستیاں. مثلا اب عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں اگر ان کے بارے میں کسی نے ڈیوینٹی کلیم کر دی ہے یا انہیں اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیا ہے یا انہیں جو ہے وہ گاڈ کہنا شروع کر دیا ہے، 3 in 1 کہنا شروع کر دیا. تو جیزس کرائسٹ کا تو کوئی قصور نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پورا مقدمہ پیش کیا ہے ان کے حق میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب یہ بات کہی تھی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، پروٹیسٹنٹ کا جو عقیدہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح علیہ السلام تو اپنی دنیا میں لوگوں کو تقریر میں یہ کہا کرتے تھے، ان کا خطبہ نقل کیا اللہ تعالیٰ نے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ جو اتنی مشہور آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، یہ ایک جز ہم پڑھتے ہیں نا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بیسیکلی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے جو اللہ نے نقل کیا، ان کی تقریر ہے. اور یہ ساری آیات اس قسم کی میں نے مسئلہ نمبر 90 میں بتائی ہیں، غلو اور اس کے علاج کے اوپر، کرسچنز کے حوالے سے جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں ان کو کس طریقے سے دعوت حق پیش کی جائے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اب یہاں پر دیکھیں سورۃ الاحقاف سٹارٹ ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اترنا، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا نہیں فرمایا مگر کسی مقصد کے تحت، الا بالحق، پرپسفل، واجل مسمى، اور یہ ہے بھی ایک مقررہ وقت تک کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ جو کافر ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اعراض کر رہے ہیں، اس درس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ ان سے، بھلا بتاؤ تو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ کہ انہوں نے اس زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے. بڑا سمپل سا سوال ہے، ایک ڈاکٹر کو، ایک انجینئر کو، ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ریڈی بان کو، ایک موچی کو بھی سمجھ آ جائے کہ بتاؤ زمین میں کون سی چیز ہے جو ان ہستیوں نے پیدا کی ہے. اور بھائی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی. انڈا ٹوٹ جائے تو اس لیسدار مادے سے کوئی چوزے کی چونچ بھی نہیں بنا سکتا، چوزا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. بتاؤ کہ ان ہستیوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے زمین میں سے. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں کوئی ان کا حصہ موجود ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ کوئی اور کتاب جو تمہارے پاس موجود ہو اس کتاب کے نزول سے پہلے. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کوئی انبیاء کے آثار علم کے چلتے آ رہے ہو تو وہ لے آؤ میرے پاس اگر تم سچے ہو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ
آپ دوسری الہامی کتابیں منگوانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہیں، لیکن آج تک وہ کتابیں اس حوالے سے ضرور محفوظ ہیں کہ توحید ٹیمپر نہیں ہے ان میں، شریعت کے احکامات ضرور بدلے گئے، لیکن آج بھی تورات اور انجیل توحید ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ اس میں بالکل کامل توحید آج بھی موجود ہے۔ اور اس حوالے سے جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے سنن دارمی سے، بالکل جعلی اور جھوٹی روایت ہے، کسی زمانے میں ہم بھی بیان کرتے تھے، ہمیں اس کی صحت کا پتہ نہیں تھا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ بالکل یہ جعلی اور جھوٹی روایت ہے اصول محدثین کے اوپر، اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لاؤ وہ کتابیں، یہاں تو چلے نام بھی موجود نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اونٹ کے گوشت کے حرام یا حلال ہونے پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے فرماؤ تورات لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، اور اس میں سے پڑھ کے بتاؤ۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تورات میں سے ان کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے، اگرچہ اس وقت بھی ٹیمپرڈ فارم میں تھی، تحریف شدہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ اور اب ہمارے پاس یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، یعنی تورات اور انجیل کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے جو المہیمن ہے، الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، اور تورات اور انجیل کے اوپر یہ مہیمن ہے، اس پر نگہبان ہے کہ اس کی کون سی باتیں غلط ہیں، جو اس کے ساتھ میچ کریں گی ظاہر ہے وہ وہی الہی سے ہیں۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ لے کر آؤ وہ کتاب اگر کوئی ہے تمہارے پاس، یا انبیاء کے آثار کوئی چل رہے ہوں تو اگر تم سچے ہو کوئی ایسی بات لے آؤ۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، ان ہستیوں کو کہ جو قیامت تک ان کی پکار نہیں سن سکتی۔ اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم پکار رہے ہیں اور سن رہے ہیں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکارنے سے بالکل غافل ہیں۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ ہستیاں ان کی الٹا دشمن ہو جائیں گی۔ تو تسی جناب کہ جناب دنیا کے کام پائی رکھے ساڑھے نال، عیسیٰ علیہ السلام خود دشمن ہو جائیں گے کرسچنز کے، کہ میں نے کب کہا تھا مجھے پوچھو۔ مولا علی ان کے دشمن ہو جائیں گے جو ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ان کے دشمن ہو جائیں گے جن کو یہ پکارتے ہیں، تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے کھلا انکار کر دیں گے۔ حالانکہ یہاں پکارنے کا ذکر تھا، پھر عبادت کا ذکر آ گیا، یعنی پکارنا اور عبادت ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پکارنا ہی تو عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ تو وہ ہستیاں ان کی اس قسم کے عقائد و نظریات کے اگینسٹ وہ انکار ہی کر دیں گے، وہ کہیں گے جناب تسی سانو پکارے نہیں، جو کچھ کیتا ہے پائی تہاڈا اپنا ہی قصور ہے، ساڈا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی، تو اس بات کی طرف واپس آ جائیں کہ وہ ہستیاں جن ہستیوں کے ساتھ ایسے عقیدے پروپیگیٹ لوگوں نے کر دیے، وہ ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ ان ہستیوں کو جو پکارنے والے ہیں ان کا قصور ہے۔ اور جن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے ان کی تعلیمات یہی ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو